نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وہ بڑا بردبار اور معاف فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سبھی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے۔ اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی، یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح، لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں، یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، سب مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کے اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چیونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو، ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ سب تو اللہ کے وفادار، فرما بردار، تسبیح گزار، اور ہم اللہ سے غافل، یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب ایک موقع پر کسی نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ
تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ویسے بھی آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں۔ پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، نیز اس دن آپ دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی۔ اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے، تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تسبیح کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پھر ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ پھر ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ یعنی خوشی کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے، جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانتا ہے
اور اپنے کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کو، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یعنی انسان کو خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں تسبیح کرنی چاہیے، جس کی تفصیل احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے کہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ، اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح تسبیح اہل جنت کی پکار بھی ہوگی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ ان کی پکار وہاں ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی کوتاہی سے، ہر نقص سے، یعنی تو بے عیب ہے، منزہ ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہایت پسند ہے کہ اس کی کوئی مخلوق اس کی پاکی بیان کرے، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے، وہ ہے ہی پاک۔ پھر یہ ہے کہ اہل جنت بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان یہ سلسلہ دنیا سے ہی شروع کر دے۔ اہل جنت کی تسبیح جو ہے وہ ان کے سانسوں میں جاری کر دی جائے گی، اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے وہ دراصل بد نصیب ہیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں جو دنیا میں ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور آخرت میں ان کے لیے رب کے قرب کا ذریعہ ہوگی۔ تسبیح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ تمام کلمات جو ہیں یہ تسبیح کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا، یعنی پہلے الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پسندیدہ ترین کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، جو الفاظ بھی کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ کثرت کے ساتھ تسبیح کرے، کیونکہ تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہو، یعنی بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا، ورد کرتے رہنا۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور الرحمن کو بہت ہی پیارے ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر جاتی، یعنی کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے بیچ کا،
لیکن انسان کیا اس کے لیے بھی اس کو کچھ مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے ساتھ پاکی بیان کرے اور تسبیح کرے جس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے اس کے لیے. آج دنیا میں انسان کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کو انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا تو وہاں اس کو اس کی قدر آئے گی. اس لیے بہتر ہے کہ آج اپنے لیے انسان ذخیرہ اور سرمایہ اکٹھا کر لے. پھر اسی طرح انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، یعنی ایک طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے. آپ نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں. پھر اسی طرح یہ 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے. پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں کہ جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے. پھر تسبیحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے اور یہ تسبیحات اس کے لیے ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں. پھر یہ ہے کہ تسبیحات عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو اس کی تسبیح و تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے. پھر اسی طرح انسان کے لیے یہ تسبیحات محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی جب انسان کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دے، تسبیح کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہے. اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں. پھر اسی طرح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی تسبیح میں ہے. پریشانی، ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تسبیحات ہیں. تو ہر موقع کی مناسبت سے انسان کو تسبیح کرتے رہنا چاہیے. جب نعمت کی تکمیل ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی گواہی دے دی کہ ان کا کام پورا ہو چکا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرنی چاہیے. جو ایسا کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو.
پھر خصوصاً فجر کے بعد انسان 3 بار یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہر چیز سے زیادہ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد خصوصی طور پر تسبیح کا وقت ہوتا ہے اور ساری مخلوق اس وقت تسبیح میں مشغول ہوتی ہے۔ پھر رکوع اور سجدوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنی چاہیے، سوتے وقت وہ تسبیحات پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تک نیند نہیں آتی تھی مسلسل تسبیح کرتے رہتے تھے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آیات آپ کو خوش کرتی ہیں ان پر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے۔ پھر اسی طرح بجلی کڑکنے پر یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کا پڑھنا، پھر بلندی سے اترتے وقت سبحان اللہ کی تسبیح کرنا، پھر جب کوئی چیز انسان کو فیسینیٹ کرے، تعجب ہو، کوئی چیز حیران کرے یا اچھی معلوم ہو، اس وقت سبحان اللہ کہنا، یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم سب کو بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، اور پھر بارش کے نزول کا ذریعہ بھی ہے، زراعت میں برکت کا ذریعہ، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ، اچھا اعمال نامہ پانے کا ذریعہ، یعنی قیامت کے دن انسان کو جن کی بخشش ہوگی ان کو خوشخبری دی جائے گی اور ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بہترین نامہ اعمال ہوگا۔ پھر جنت میں درجات کی بلندی استغفار کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور استغفار کے لیے انسان اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر انسان قرآنی دعاؤں اور مسنون دعاؤں کا سہارا لے اور ان کو سیکھ بھی لے، کیونکہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا، اور کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی کہ اس کو کیا کچھ ملے، یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو، پھر اس کے بعد یہ کہ مال ہو، بیٹے ہوں، باغ ہوں، اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں؟ استغفار سے ملتی ہیں۔ عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، میرا رزق بہت تنگ ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قحط سالی ہے، فصلیں اچھی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی 3 لوگ آپ سے 3 ڈفرنٹ مسئلے لے کر آئے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں، آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہی سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود پڑھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں، تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو
وہ بھی، جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی، جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی، ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار کا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے۔ یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو، اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں؟ اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے، تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارڈ شپ سے سیکھتے ہیں۔ کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچے ہی کھا لیتے ہیں، جیسے فروٹس وغیرہ ہیں، آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں، یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں۔ اور جس طرح انسان پختہ اور میچیور ہوتا ہے مشکلات میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارڈ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے۔ اس لیے دھوپ اور چھاؤں، غم اور خوشی، دونوں اس کائنات کا حسن ہے۔ دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، زیادہ ذکر کرتا ہے، اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے۔ تسبیح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم، یہ تمام کلمات جو ہیں یہ تسبیح کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا۔ یعنی پہلے الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پسندیدہ ترین کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، جو الفاظ بھی کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ کثرت کے ساتھ تسبیح کرے، کیونکہ تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہو، یعنی بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا، ورد کرتے رہنا۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور الرحمن کو بہت ہی پیارے ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر جاتی ہے، یعنی کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے بیچ کا، لیکن انسان کیا اس کے لیے بھی اس کو کچھ مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے ساتھ پاکی بیان کرے اور تسبیح کرے، جس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے اس کے لیے۔ آج دنیا میں انسان کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کو انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا تو وہاں اس کو اس کی قدر آئے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آج اپنے لیے انسان ذخیرہ اور سرمایہ اکٹھا کر لے۔ پھر اسی طرح انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، یعنی ایک طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے، پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں کہ جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر تسبیحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور یہ تسبیحات اس کے لیے ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تسبیحات عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو، اس کی تسبیح و تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح انسان کے لیے یہ تسبیحات محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی جب انسان کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دے، تسبیح کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہے، اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں۔ پھر اسی طرح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی تسبیح میں ہے، پریشانی، ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تسبیحات ہیں۔ تو ہر موقع کی مناسبت سے انسان کو تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے،
یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے. انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم. سورۃ الکہف پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے. غسل کرنا، ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے، اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے، اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو. تو آپ اپنا اسکیجول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے، پھر وینسڈے کو نہائے، پھر جمعے کو نہائے، پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے. تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا. بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے، یعنی فرض کے درجے میں ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل عمل ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے. صفائی میں مبالغہ ہوتی نا، ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے، یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، اپنے بہترین لباس میں سے پہنے، یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کی نسبت اچھا لباس پہنے، اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے، یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے، پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لغو کام نہ کرے، دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی دو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے. اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر مسواک کرنا، جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے. اچھا لباس پہننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے. اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے کو ہی پہن لے. خوشبو لگانا، یعنی خوشبو لگائے، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو، یعنی آپ کی اپنی نہیں، بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو، لیکن لگاؤ. تیل لگانا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے. پھر نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے، اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے. اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جمعہ کا وقت، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، اول وقت جمعہ پڑھنا، بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایاس بن سلمہ بن عقبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے، یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا. ہاں، گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے. مسجد میں داخلہ، مسجد کی طرف جلدی نکلنا، تحیت المسجد ادا کرنا. عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو. اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ دراصل تحیت المسجد، یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تحیت المسجد ہے، اور مختصر پڑھی جائیں. یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے. نماز سے قبل ہلکا بنانے کی ممانعت، مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، نہیں، سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے. انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ کے ذکر اذکار کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں. ہلکا نہیں بنائیں، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں. تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلانگ کے نہ آگے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ، یہ عام ایک ادب بتایا، یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ، کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ. چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ، میدا. مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہو گئی، کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ہو جائے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا. کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، آپ بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بعض اوقات کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے، اگلی لائن مل جائے گی.
جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلی صف میں بیٹھے، یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں، دوسروں کے لیے فتنہ بننا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے۔ یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اجلس فقد آذیت و آنیت، کتنی جامع زبان ہے یہ، اجلس فقد آذیت، تو نے اذیت دی، و آنیت، اور دیر سے آئے، تو اس سے منع کیا گیا۔ کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا۔ جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو، ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ، یہ کہے۔ خطبہ جمعہ اور اس کے آداب۔ خطبہ جمعہ کی اہمیت، جب اذان ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی، پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا۔ امام کے خطبے سے پہلے سلام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے۔ امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے۔ جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا، بس یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں، یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں۔ امام کا 2 خطبے دینا، یعنی کھڑے تھے پہلے، پھر ذرا بیٹھ گئے، پھر دوسری دفعہ اٹھے، تو یہ 2 خطبے ہو گئے۔ مختصر خطبہ دینا، آپ کے خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے، بہت لمبی تقریریں نہیں، آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے۔ بس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی۔ نماز پہ زیادہ توجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورۃ قاف پڑھنا، حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی۔ آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا، یعنی جمعے کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کھڑے، نہیں، آپ صف میں بیٹھے ہو، کس طرف منہ ہو؟ قبلہ رخ ہو، امام سامنے ہی ہوگا نا قبلے کی طرف۔ ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران۔ امام کے قریب بیٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو، یعنی خطبہ میں، اور امام کے قریب بیٹھا کرو، بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے۔ تاخیر کی اتنی مذمت ہے۔ خاموشی سے خطبہ سننا، یعنی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا۔ تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے، یہ بھی لغو بات ہے۔ کوئی لغو حرکت نہ کرنا، کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا۔ گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے۔ کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں۔ آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، چلے کرسی میں بیٹھ جائیں۔ اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، مگر ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے۔ اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے۔ اونگ آنے پر جگہ بدلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں۔ نماز جمعہ کی رکعت 2 رکعت ہے فرض، بس جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے، کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی سورت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن الف لام میم التنزیل اور هل اتى على الانسان کی قرات کرتے، اور نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے، یعنی یہ بھی ملتا ہے۔ فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے، پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی، 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے، یہ آپ کا حکم ہے۔ تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو۔ جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا۔ اسما بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے۔ پہلے منع تھا، اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں، اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی، ٹھیک ہے؟ اور گھر جانا ہے تو گھر جا کے پڑھیں، اور اگر گھر نہیں جانا، کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں۔ کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کر روزہ نہیں رکھوایا۔ بالکل۔ عاصم سے روایت ہے، وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا۔ وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ، وہ اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا، جگہ بھی تبدیل کرنا۔ لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجئے۔ یعنی یہ مستحب اعمال ہے، ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے، افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دیگر احکام، 1 رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو رش مل گیا، پارکنگ نہیں ملی اور 1 رکعت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا۔ امام سے دعا کا کہنا، انس کہتے ہیں کہ 1 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے۔ جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ مال تباہ ہو گئے، بچے بھوکے مرنے لگے، اس لیے آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امڑ آئے۔ یہ معجزہ ہے آپ کا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر آپ ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی پر بارش کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا۔ اس دن خوب بارش ہوئی، پھر دوسرے دن، تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ دوسرے جمعے تک سلسلہ جاری رہا۔ دوسرے جمعے وہی عربی یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ چھتیں گر گئی، مال ڈوب گیا، اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا، اور بدلی کے جس طرف اشارہ کرتے وہ بدلی ہٹتی جاتی اور مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا۔ وادی کنات 1 مہینے تک بہتا رہا۔ جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی فلڈ آ جائے، کچھ ہریکین، تو پھر ہر کوئی موضوع گفتگو ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا، انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ جمعہ کے بعد کھانا کھانا۔ سہل کہتے ہیں کہ ہم نہ تو قیلولہ کرتے نہ دوپہر کا کھانا کھاتے، مگر جمعے کے بعد۔ لنچ کب ہے؟ جمعے کے بعد۔ جمعے کو قیام و سیام کے لیے خاص کرنے کی ممانعت ہے، یعنی اس دن کی رات کو شب جمعہ منانا کہ اس رات پوری عبادت کریں گے، یہ سنت سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں، اللہ ہی کہ کوئی معمول کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کا روزہ ہے تو وہ اور بات ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے 1 دن پہلے یا اس کے بعد کا دن ملا کر روزہ رکھے۔ جمعہ کے دن خرید و فروخت کی ممانعت ہے۔ جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اس وقت اللہ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس دن کاروبار حرام ہے، اور یہ جمعے کی دوسری اذان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی صبح صبح کام کر سکتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی چھوڑ دیں، اور جب پھر جمعہ سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور آپ کے پاس مسجد میں صرف 12 آدمی بچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت دیکھ کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان،
اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہ پڑتی. یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ. پھر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں جو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے، رکوع میں ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہے. تو اگر یعنی جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے. کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑھی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی ہے. ابو ہریرہ نے کہا مجھے بھی بتائیے. انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے. میں نے کہا یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے. اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بس یہی ہے. یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں، اذان ہو تو نماز پڑھ لیں. عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو.